فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی جانب سے عشائیے کا اہتمام۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی عشائیے میں شرکت۔ ISPR کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور گورنرز کی بھی شرکت۔ فیلڈ مارشل نے مارکہ حق کے دوران سیاسی قیادت کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ بھارت نے جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، پاک بحریہ کی تیاری کی وجہ سے کراچی محفوظ رہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت کے خلاف جنگ میں شاندار فتح حاصل کی، دشمن کی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے، طیارے بھی گرے، پاکستان نے اپنی عسکری برتری واضح کر دی۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف حمایت پر دوست ممالک کا شکریہ ادا کریں گے۔ پنجاب خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بادل برس پڑے۔ سرائے عالمگیر، لالا موسیٰ، کھاریاں، ڈنگا، کوٹلہ میں آندھی کے بعد گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، ژالہ باری سے گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں کالی گھٹائیں چھانے سے ہر طرف اندھیرا، گرج چمک کے ساتھ بارش، ژالہ باری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ طوفانی بارش کے باعث NDMA کا الرٹ جاری، لاہور میں بھی گرد آلود ہواؤں کے ساتھ تیز بارش، پشاور میں آندھی طوفان کے ساتھ بارش، متعدد علاقوں میں بجلی معطل، محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گوئی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان آئندہ مالی سال کے بجٹ اہداف پر مکمل اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ IMF نے نئے مالی سال کے بجٹ پر مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ جاری اعلامیے میں مہنگائی میں کمی، ٹیکس آمدن میں اضافے، اصلاحات جاری رکھنے پر زور۔ IMF مشن کے سربراہ نتن پورٹر نے کہا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سخت معاشی پالیسی اپنائی جائے، اسٹیٹ بینک افراط زر کو مد نظر رکھتے ہوئے مانیٹری پالیسی بنائے۔ پاکستان کا معاشی پالیسی میں استحکام کے لیے کاربن رہنا قابل ستائش ہے، زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھے جائیں، آئندہ بھی بات چیت مثبت انداز میں جاری رہے گی۔ بھارتی پروپیگنڈا ناکام، IMF پاکستان کے اقدامات سے مطمئن، اضافی فنڈنگ کے لیے پاکستان نے تمام اہداف پورے کر لیے۔ IMF کی تصدیق، ترجمان IMF جولی کوزیک کے مطابق بورڈ نے پاکستان کے لیے فنڈنگ سے اتفاق کر لیا۔ پاکستان نے مطلوبہ اصلاحات پر پیش رفت سے تمام ضروری شرائط پوری کی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے اہم اقتصادی مدد تک رسائی کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کو $1 بلین کی منظوری میں بھی رکاوٹ کی کوشش کی گئی جو ناکام رہی۔ بھارتی وزیر خارجہ کا جنگ بندی میں امریکی کردار کا اعتراف، پاکستان سے ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت مسلسل جنگ بندی میں امریکی کردار سے انکار کرتا رہا۔ بھارتی حکومت اور سیکرٹری خارجہ کی جانب سے بارہا جنگ بندی میں امریکی کردار کی تردید کی گئی۔ اب جے شنکر نے انکشاف کیا کہ امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ روبیو بھارتی حکومت سے براہ راست رابطے میں تھے۔ امریکی وزیر خارجہ کا ان سے رابطہ ہوا۔ کشیدگی کے دوران امریکی نائب صدر وینس نے وزیر اعظم مودی سے رابطہ کیا۔ بھارتی میڈیا کا پاکستان کو چین کی ذیلی ریاست ظاہر کرنے کا پروپیگنڈا بے نقاب، مارکہ حق میں شکست کی ہزیمت چھپانے کے لیے بھارت نے نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارت ابلاغی محاذ پر پاکستان کو چین کے زیر تابع ریاست کے طور پر پیش کرنے لگا۔ بھارت کی صحافی برکھا دت کہتی ہیں بھارتی فوج کو 2 محاذ پر جنگ کا سامنا ہے، پاکستان کو چینی مفادات کے تسلسل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی سے متعلق امریکی قیادت کا کردار قابل تحسین ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی میڈیا سے گفتگو، کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ آمد کے دائیں ہیں، مسئلہ کشمیر کے حل میں پیش رفت سے متعلق امریکی صدر کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں۔
پاکستان کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا خواہاں ہے۔ رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا، سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کی کوئی شق گنجائش نہیں، عالمی برادری پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی حمایت نہیں کرے گی۔ مودی اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ بھارت مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے، ہم نیوکلیر پاور ہیں، دنیا کی بہترین افواج ہمارے پاس ہے، 50% برطانوی اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، مظلوم فلسطینی چیخ رہے ہیں، سننے والا کوئی نہیں۔ 1 جون کو حیدرآباد میں مارچ کریں گے۔ وزیر اعظم کل 4 ملکی دورے پر روانہ ہوں گے۔ ترکی، ایران، آذربائیجان، تاجکستان جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم 25 سے 30 مئی تک دورے میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امور سمیت اہم معاملات پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم برادر ممالک کا بھارت بحران میں حمایت پر شکریہ ادا کریں گے۔ دوشنبے میں بین الاقوامی گلیشیئرز کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلی پر عالمی رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔ مودی کی جارحانہ پالیسیاں، بھارت میں غیر ملکی سرمایہ کاری داؤ پر لگ گئی۔ رواں مالی سال میں بھارت کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی شرح 96.5% تک گر گئی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری $10 بلین سے گر کر $353 ملین پر آ گئی۔ عالمی سیاسی کشیدگی اور بھارت کی جارحیت کھل کر سامنے آنے سے سرمایہ کار محتاط، سرمایہ کاری کی کمی سے بھارتی کرنسی زر مبادلہ ذخائر مسلسل گراوٹ کا شکار۔ بھارتی جارحیت سے نالاں، غیر ملکی سرمایہ کار اپنے سرمایہ کو دوسرے ممالک منتقل کرنے لگے۔ نیا قومی نغمہ ہر لہجہ ہیں تیار ہم جاری کر دیا گیا۔ وطن سے محبت کا بھرپور اظہار۔ بھارت کے خلاف حالیہ جنگ میں فتح پر خراج تحسین نغمہ واجد سعید نے گایا۔ بول ایس کے خالص نے تحریر کیے۔ خانہ جنگی سے تباہ حال ملک، شام کے لیے خوشی کی خبر۔ امریکہ نے شام پر عائد پابندیاں باضابطہ طور پر اٹھا لیں۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ شام کو مستحکم ملک بننے کے لیے کام جاری رکھنا چاہیے۔ امریکی اقدامات شام کو استحکام اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، پابندیاں اٹھانا امریکہ اور شام کے تعلقات بحالی کی جانب پہلا قدم ہے۔ اسکواش کے عالمی میدان میں پاکستان کی شاندار کامیابی، اشب عرفان نے ساؤتھ آسٹریلین اسکواش چیمپئن شپ 2025 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ایڈیلیڈ میں کھیلے گئے فائنل میں اشب عرفان نے ملائیشیا کے ڈنکن کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کیا۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مویشی منڈیاں سجنا شروع۔ گزشتہ سال کی نسبت مویشی کی قیمتیں دگنا، جانور مہنگے ہونے سے خریداری میں کمی۔ اور چہروں پر ہنسی بکھیرنے والے منفرد اور مزاحیہ اداکار رنگیلا کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے۔ محمد سعید خان اور رنگیلا نے 400 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ فلمی دنیا کے لیے خدمات پر متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔